السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آب کوثر۔ امید کرتے ہیں ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو وظیفہ آپ کے ایمان میں آپ کے ایمان میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ اسی ویڈیو میں، اور انشاءاللہ آپ اس سے بہت فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان کا حقیقی فائدہ وہی ہے جس میں اللہ کی ذات راضی ہو، جس میں ہمارا نبی راضی ہو۔ تو بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آئندہ مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو وظیفہ آپ کو وہ وظیفہ بتاتے ہیں جس وظیفے کے ذریعے آپ اپنی نفسانی خواہشات یعنی کہ نفس کی پیروی اور شیطانی حملوں سے، شیطانی سازشوں سے بچ سکتے ہیں۔ یقیناً ہمیں بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اس دنیا میں انسان کے ساتھ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے۔ ہم جتنی کوشش کر لیں، جتنی ہم پرہیزگار بن جائیں، لیکن شیطان ہمیشہ انسان کے ساتھ رہ جاتا ہے، اور یہ یقیناً اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس اور شیطان سے، نفس و شیطان کے شر سے بچ سکے۔ کوئی انسان جتنا بھی کامل بن جائے، جتنا بھی عظیم بن جائے، صرف اس پہ اللہ کا فضل ہی اسے عظیم بنا سکتا ہے۔ اور یہ قرآن آیات، قرآنی وظائف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ، ہمیں عطا کردہ دعائیں ہمارے کام آ سکتی ہیں، اور جس سے ہم نفس و شیطان کے شر سے بچ سکتے ہیں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ہم آپ کو ایک نہایت آسان وظیفہ بتائیں گے جس سے آپ اپنی نفسانی خواہشات پہ قابو کر سکتے ہیں، اپنے نفس کے شر سے بچ سکتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں کہ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ نفسانی خواہشات، اس پہ نفس کا حملہ نہ ہو، اس پہ شیطان غالب نہ ہے، تو اسے چاہیے کہ جب وہ کھانا کھانے بیٹھے تو پہلے اس بات کا تہیہ کرے جو کھانا وہ کھا رہا ہے، جو رزق وہ کھا رہا ہے، کیا وہ حلال ہے؟ کیا وہ جو رزق اس نے حاصل کیا وہ حلال طریقے سے حاصل کیا ہے؟ جو رزق وہ کھا رہا ہے وہ حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہے یا کسی حرام طریقے سے؟ اگر آپ کا رزق حلال ہے تو خود بخود آپ میں نیک کاموں کی توفیق پیدا ہوگی، آپ نیک کام کرنے لگیں گے، اور آپ کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہوگی۔ اسی پس منظر میں آپ کو ایک حدیث بیان کرتے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جس نے ایک لمبا سفر کیا، یہ آپ کو حدیث کا مفہوم سنا سکتے ہیں، مفہوم سنا رہا ہوں۔ یقیناً ہم گنہگار بندے ہیں، ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یقیناً ہمیں بس مختصر یہ مفہوم بیان کرنا چاہیے کہ جب انسان کا رزق حلال ہوتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے انسان کی مثال بیان کی کہ جس نے ایک لمبا سفر کیا تھا، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، لیکن وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو ہمیں پہلے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں یہ انہوں نے بیان فرمایا، یہ انہوں نے ہمیں تلقین کی امت مسلمہ کو کہ جب آپ کھانے پہ بیٹھے آپ سب سے پہلے یہ تصور کریں کہ جو آپ کھانا کھا رہے ہیں، جو آپ نے رزق کمایا ہے، جو آپ نے پہنا، کیا یہ حلال ہے؟ اس لیے اگر آپ کا کھانا حلال ہے، آپ کا پینا حلال ہے، تب آپ حرام کاموں سے بچ سکتے ہیں، تب آپ نفس کی شرارتوں، آپ شیطانی وسوسوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو آپ نے پہلے یہ کام کرنا کہ آپ کا جو رزق ہے وہ حلال ہونا چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کسی بھی عبادت کی، کسی بھی دین کی بنیاد جو ہے وہ اس شرط پہ ہے کہ آپ کا رزق حلال ہونا چاہیے۔ جب آپ کا رزق حلال ہوتا ہے آپ کی عبادتیں بھی قبول ہوتی ہیں، آپ کے وظائف بھی قبول ہوتے ہیں، اور آپ کو صلہ بھی ملتا ہے، نہیں تو صرف وقت کا ضیاع ہے۔ کوئی شک نہیں کہ رزق حلال عین عبادت ہے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ کا رزق حلال ہونا چاہیے۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تلقین کرتا ہے کہ جو انسان کھانے پہ ایک دفعہ یہ تین اسم، یا غفورو، یا اللہ، یا رحمانو، یہ تین اسم ایک دفعہ کھانے کے لقمے پر پڑتا ہے، اس کھانے کو کھاتا ہے، یا کوئی چیز کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، تو اس پہ جو کھانا اس میں دل میں نور پیدا کرتا ہے، اس میں نورانیت آتی ہے، اور وہ نفس کے شر سے بچتا ہے۔ یہ وظیفہ نہایت آزمودہ اور مجرب ہے۔ اگر یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ آپ نفس کی شرارتوں اور نفس کی خباثت سے محفوظ ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو واقعی ایمان آپ کا مضبوط ہوگا، اور آپ کو دینی کام کرنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ آج سب سے بڑا علماء دین فرماتے ہیں، وہ کوئی شک بھی اس بات میں نہیں ہے کہ انسان کی سب سے بڑی عبادت تقویٰ ہے۔ جو انسان اللہ سے ڈر جاتا ہے، واتقوا اللہ، یعنی کہ اللہ سے ڈر جاتا ہے، گناہ سے پہلے یہ تہیہ کر لیتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، تو اللہ کو یہ بندہ نہایت پسند ہے،
اور ہم ایسے بندے تب ہی بن سکتے ہیں جب ہمارے اندر ایمان پیدا ہوگا. اور ایمان ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو انہوں نے تلقین فرمائی، جو وہ اللہ سے مانگا کرتے تھے، جو انہوں نے ہمیں بتائیں، وہ دعائیں ہم اپنے معمولات میں شامل کر لیں. اور یہ نہایت چھوٹا سا وظیفہ جو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو تلقین کرتا ہے، ہم اپنے کھانے پہ پڑھ کے کھائیں تو انشاءاللہ یہ کھانا ہمارے دل میں نور پیدا کرے گا، اور ہمیں انشاءاللہ اور ہم حرام کاموں سے بچنے کی ہمیں توفیق ملے گی انشاءاللہ. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اس ویڈیو میں آپ اپنے اظہار کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. جزاک اللہ الخیر.